وہ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جنرل سیکرٹری ہیں بونکو بانا کے، ان کا نام مسٹر محمد ایس تورے ہے، یا تورے یا تورے، یہ بھی یہاں جلسے پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے جانے کے بعد اور زیادہ تیزی سے جماعت احمدیہ میں شمولیت کا رجحان بڑھے گا۔ آخر پر میں ایک یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں نے واقعہ بتایا ہے رویا کے ذریعے کسی کا احمدیت کی صداقت کو پانا، یہ کوئی انفرادی یا اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ بعض اس نوع کے واقعات ہیں جو میرے دورے کے وقت جگہ جگہ دہرائے گئے ہیں، اور ان کی شکل آپس میں ایک دوسرے سے اتنی ملتی ہے کہ سوائے اس کے کچھ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی خاص تقدیر ظاہر ہو رہی ہے۔ مثلا جب میں گیمبیا گیا تو وہاں ایک ایسا غیر معمولی ستارہ طلوع ہوا، اور وہ ستارہ عین چاند کی گود میں تھا کہ ویسی کوئی چیز کسی نے پہلے نہیں دیکھی تھی، اور بعض اخباری نمائندوں نے اس کی تصویریں بھی کھینچی، اگرچہ وہ اچھی نہیں آئیں لیکن اخبارات میں شائع ہوئیں، اور اس کی تعبیر ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نئی روشنی نہیں لے کے آئے، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورج کی روشنی ہی ہے جو اس چاند میں منعکس ہو رہی ہے، تو اس ستارے سے مراد اس وقت کا خلیفہ ہوگا جو حضرت مسیح موعود کی گود میں پل رہا ہے، کیونکہ وہ تصویر ایسی بنی تھی کہ چاند کی گود میں ایک ستارہ ظاہر ہوا ہے، اور نہ اس سے پہلے کسی نے ویسا ستارہ دیکھا، نہ اس کے بعد کسی نے دیکھا۔ جب میں گانا گیا تو وہاں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک غیر احمدی بڑے مسلمانوں کے بڑے رہنما نے بیشتر اس کے کہ اس کو پتہ ہوتا کہ کون آنا ہے، کیا بات ہونی ہے، اس نے دیکھا کہ چاند ہمارے شہر پر جھک گیا ہے، اور اس کی اتنی روشنی ہے کہ کبھی ہم نے اس سے پہلے چاند کی ایسی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بعد میں خود ذکر کیا کہ جب مجھے پتہ لگا کہ جماعت احمدیہ کے امام آ رہے ہیں تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہی اسی واقعہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جس ملک میں میں گیا ہوں وہاں خدا کے فضل سے کوئی نہ کوئی آسمانی نشان ایسا ظاہر ہوا جس سے غیروں کو اطلاع ملی ہے، یعنی اپنوں کو تو بعض محبت کے نتیجے میں بھی اچھی خوابیں آ جاتی ہیں، اور جب تک خدا کی طرف سے خاص علامتیں ظاہر نہ ہوں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمناؤں کی خواب ہے یا خدا کی طرف سے غیر معمولی نشان ہے، لیکن جب کثرت سے غیر ایک ہی طرح کی خوابیں دیکھ رہے ہوں تو اس کو تصور یا تمنا کی خواب قرار دینا جہالت ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جب میں وہاں گیا گواٹے مالا تو وہاں ایک منجم نے جو بہت بڑے صحافی بھی ہیں، انہوں نے جب ذائچہ نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ جس تاریخ کو میں پہنچ رہا ہوں وہ گواٹے مالا کی تاریخ کا سب سے معزز دن ہے، اور اسی وجہ سے ان کو دلچسپی پیدا ہوئی، اسی وجہ سے انہوں نے جماعت کے اخبارات میں جماعت کے متعلق مضامین لکھے، اور سارے ملک میں اچانک جماعت احمدیہ کا تعارف ہو گیا، جبکہ ہمارا اس وقت ایک بھی مسلمان وہاں موجود نہیں تھا۔ تو خدا کے کام ہے جو کرتا ہے۔ اب مجھے ایک دلچسپ بات نائجیریا کے متعلق معلوم ہوئی جو پہلے نہیں تھی، یہ سنا کر پھر میں اس خطبے کو ختم کروں گا۔ اس کا بھی اسی قسم کی ایک منجی کی پیشگوئی سے تعلق ہے۔ اب ہم جانتے ہیں منجم جو ہیں، منجم تو ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ خدا تعالیٰ ان کے زیر اثر لوگوں کو ہدایت دینے کی خاطر ان کے منہ سے بھی سچی باتیں نکلوا دیتا ہے۔ جس طرح ایک دفعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی اٹکل سے باتیں کرنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں کے قریب پہنچا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور وہ باغ میں سے آپ کو دیکھ رہا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہوا تھا کہ یہ اٹکل بچوں سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، دیکھوں یہ کیا چیز ہے، کہیں دجال تو نہیں۔ اس پر آپ نے سورہ دخان کا مضمون ذہن میں باندھا
اور اس میں بڑی حکمت یہ تھی کہ اگر دجال ہوا تو چونکہ دخان کا مضمون دجال سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھاگ جائے گا، اور اگر ویسے ہوا کوئی اٹکل والا تو اندازہ ہوگا کہ اس کو کچھ پتہ بھی لگتا ہے کہ نہیں۔ تو اس شخص نے کچھ خدا نے روشنی ضرور رکھی تھی۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کا مضمون باندھا ہے ذہن میں، اور یہ کہنے لگ گیا دکھ دکھ دکھ، یعنی صرف دکھ تک پہنچا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں، لیکن غالباً اس قسم کا حضور کا تبصرہ تھا کہ مجھے تمہاری پہنچ کا پتہ چل گیا ہے، بس دکھ تک ہی ہو تم۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسے لوگوں کو بھی دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے سچی باتیں بتا دیتا ہے۔ نائجیریا کے سب سے بڑے مسلمان چیف جو پہلے جن چیف سے میں ملا تھا، بہت ہی معزز اور وہاں کے بادشاہ کہلاتے ہیں، مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ ان سے بھی اوپر کا مقام ہے ان کا، اور بہت ہی معزز ہیں، اور صدر مملکت ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ان سے کچھ احمدی ملے، جشن تشکر کے سلسلے میں دعوت دینے کے لیے گئے، اور ضمناً ذکر کیا کہ دیکھیں وہ دوسرے چیف اتنے بڑے چیف ہیں لیکن بہرحال آپ کے جیسے تو نہیں۔ وہ جب ہمارے امام آئے تو ان سے ملنے آئے، ان کی دعوت دی، ان کو دعوت دی اور بہت بڑا اعزاز کیا اور دعائیں لی، تو آپ کیوں خاموش بیٹھے رہے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھ سے ایک دھوکہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے خود پریزیڈنٹ کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ اس طرح ہمارے ایک معزز مہمان آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اور چونکہ یہ مسلمان رہنما ہیں، وہ پریزیڈنٹ بڑے صاحب حکمت ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ دوسرے مسلمانوں پر یہ اثر ہو کہ اتنا بڑا مسلمان رہنما بھی جب عزت افزائی کر رہا ہے تو پھر ان سے ملنے جلنے اور تعلق بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غالباً ان کے پیش نظر یہ حکمت ہوگی۔ لیکن وہاں کے ایک منجم نے یہ اخبار میں خبر شائع کر دی کہ 13 فروری کو جس دن میں نے وہاں پہنچنا تھا، اس دن ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور خود پریزیڈنٹ صاحب گھبرا گئے کہ کہیں کوئی فساد نہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو فون کیا کہ دیکھیں میں نے آپ سے خود کہا تھا لیکن آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں کیونکہ 13 فروری کو کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس دن میں نے آنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھا دیا ان کو۔ تو بہرحال وہ واقعہ ہو کے گزر بھی گیا، لیکن بعد میں خدا تعالیٰ نے اس روایت کو محفوظ کرانے کے لیے ہم تک اس بات کو پہنچا بھی دیا۔ تو ہر دفعہ ہر طرف سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں خدا کی تقدیر کا ہاتھ تھا، اور ہماری ہوشیاریوں اور چلاکیوں کا دخل نہیں، ہماری کوششوں اور منصوبوں کا دخل نہیں ہے۔ لیکن خدا کی تقدیر بھی بے وجہ تو ظاہر نہیں ہوا کرتی۔ میں اس یقین سے بھر چکا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے دل میں خدا نے تقویٰ دیکھا ہے، جماعت احمدیہ کے دل میں خدا تعالیٰ نے خود للہ محبت پائی ہے، ایسا خلوص دیکھا ہے جو تقدیروں کو ڈھالا کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے زمین پر جھک جایا کرتی۔ بس نئی صدی میں آگے بڑھنے والوں اسی یقین اور کامل خلوص اور تقویٰ اور توکل کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ کہ یہ صدی تمہاری اور غلبہ اسلام کی صدی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی کیونکہ یہ آسمان پر لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں تقویٰ کی راہوں پر قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔